توشہ خانہ کیس ہے کافی لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیلنگ ٹیکٹکس لگ رہا ہے کہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی ہے یا وی آر گوئنگ ٹو ڈیپ انٹو اٹ؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا یا روٹین کا میٹر ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا اپنا وہ تجربہ ہے جو بطور وزیر اعظم انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے حاصل کیا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عدالتوں میں کیس کیسے چلتے ہیں، کون چلاتا ہے، کیسے تاریخیں دی جاتی ہیں اور کیسے فیصلے کروائے جاتے ہیں اور کیسے فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب اسی تجربے کی بنیاد پہ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس دن انہوں نے کیس کو جوائن کیا یا وہ عدالت میں پیش ہو گئے اس کے بعد وہی ہوگا جو ان کے دور میں ان کے مخالفین کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کیس کو تاخیر کا شکار کیا جائے، اور آپ کو معلوم ہے جب عدالتیں ٹرائل کورٹ یک طرفہ فیصلہ دیتی ہیں یا ایکس پارٹی ڈیسیژن دیتی ہیں تو پھر اس کے خلاف اپیل میں ایک طویل پروسیس ہوتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی جو یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے ایکس پارٹی ڈیسیژن ہوتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے، مگر اس میں مزید ٹائم مل جاتا ہے۔ تو عمران خان اور جو ان کے وکلا کی ٹیم ہے، ابھی جو مینٹینیبلٹی ڈسکس ہو رہی تھی اس سے پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر، وہاں پہ خواجہ حارث صاحب پیش نہیں ہوئے، ان کا اعتراض یہ ہے ان کی لیگل ٹیم کا کہ جی آپ کو 7 دن کا کہا گیا تھا، آپ نے 3 دن کے اندر ہی فیصلہ کر لیا۔ نہیں، انہوں نے بالکل 7 دن کا کہا تھا، مگر 7 دن کے اندر حکم یہ نہیں تھا کہ 7 دن لگا کے کرنے ہیں۔ یہ عدالت جو ہے اس کو جب کوئی ٹائم لائن دی جاتی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ پورے 7 دن اور 7ویں دن جا کے کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو قانونی طور پہ، مگر دوسری طرف جو انہوں نے کہا کہ 7 دن کے اندر کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ 7 دن جو ہے وہ 4 دن میں بدل لیا جائے اور 3 دن جو پٹیشنر ہے وہ یا جو ملزم ہے وہ پیش ہی نہ ہو۔ اور ہائی کورٹ نے اگر 7 دن کہا تو پھر 7 دن مسلسل سماعت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے 3 دن ملزم نہ آئے اور باقی 4 دن جو ہے اس میں وہ فیصلہ نہ ہو۔ ہاں ٹھیک، مالک صاحب یہ سب توشہ خانہ کیس کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب خان صاحب تو ہمیں کہتے تھے جناب انصاف کے اصول کے مطابق جو ہے ملک چلنا چاہیے، یہاں پہ نہ وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ جج صاحب نے آج بلکہ ریمارکس میں بھی کہا کہ 7 مہینے میں ایک دفعہ آئے ہیں عدالت، اور ڈیلنگ ٹیکٹکس ہر قسم کے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ڈو یو تھنک ہی تھنکس دیٹ ہی از گلٹی جس کی وجہ سے وہ آ نہیں رہے، یا ان کو لگتا ہے کہ یہی وہ کیس ہے کہ مجھے نااہل اگر میں ہوا تو اسی کیس کی وجہ سے ہوں گا؟ what could be the reason؟ منصور دیکھیں، ہر کسی کا کیس لڑنے کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی ڈیلے کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی ڈینائی کر کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا موریلٹی کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو وہ پھر چھوڑ دیں۔ نواز شریف صاحب کو بھی آپ دیکھیں، وہ بھی بیماری کے اوپر گئے تھے، پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، ابھی سعودی عربیہ بھی گئے، ابھی UAE بھی آئے اور 2 گھنٹے آگے پاکستان نہیں آئے۔ سو آبویسلی ان کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا۔ سو اس لیے میں اس چیز میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ بھیا صحیح کیس لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ اونس سارا وزن ہے عدالتوں کے اوپر۔ عدالتوں کو اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اپنی رٹ کو، چاہے وہ عمران خان ہوں چاہے نواز شریف ہوں۔ تو اگر آپ عدالتیں اپنی رٹ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی تو پھر دس از ویئر دا بلیم شوڈ لائی، ناٹ کہ جی ایک آدمی پیش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بھائی اگر نہیں ہو رہا تو پیش کرانے کے طریقے بھی ہیں۔ اگر ایک آدمی کوئی اس کے ڈیلنگ ٹیکٹک استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں، تو پھر اس کی لیگل ریمیڈیز بھی ہیں۔ اس بات میں ہم کیوں بحث میں پڑھیں کہ جی کس وجہ سے کون کیا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی لیگل اسٹریٹجی فرسٹریٹ ہی کرنا ہے نا۔ اگر جو ان کے زمانے کی اپوزیشن کہتی تھی کہ ہمارے پہ پولیٹیکل کیسز ہو رہے ہیں، یہ اب ان کا سٹانس بھی وہی ہے، یہ کہتے ہیں میرے پہ پولیٹیکل کیسز ہو رہے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ ایچ مین چوزز ہز اون میتھڈالوجی، اور جو ان کی لیگل ٹیم کہے گی۔ لیکن I'll just at the cost of repeating myself، یہ ساری ذمہ داری عدالتوں پہ ہے۔ اب اگر عدالتیں ہی آپس میں ایک دوسرے کو عدالتیں کھیلتی ہیں نا، سیشن کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، اس کو ہائی کورٹ سٹے کر دیتی ہے، ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ سٹے کرتی ہے، پھر the world comes into a full circle۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی عدالت اپنے پہ لینا نہیں چاہتی، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، لیکن ہائی کورٹ ہے یا دوسری کورٹ۔ مالک صاحب یہ پینما میں بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا؟ مطلب یہ سپیڈیں یہی تھیں یا وہاں پہ آپ کے خیال میں سپیڈ زیادہ تیز تھی؟ نہیں، وہاں پہ وہ جو ایک لیٹسٹ سٹیج پہ آ کے ہم نے تیزیاں دیکھی، لیکن ہم نے وہاں بھی ہر جگہ ڈیلنگ ٹیکٹکس دیکھے، وہاں بھی ہم نے ہر ایک کی ڈیفائنس دیکھی۔ جیسے میں نے کہا ہے، اگر نواز شریف صاحب ڈیفائی کر سکتے ہیں قانون کو، تو پھر ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان ڈیفائی نہیں کریں گے؟
جب ایک بندہ کرے گا تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا. تو اب کیا گلا کرنا کسی سے. میرا تو خیال وہی ہے کہ جی کورٹس کو اپنا ریٹ کرنی چاہیے, کورٹس کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے, بجائے یہ گلے کریں. مطلب میں آج کورٹ کا ریمارک دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں جی ایک ایسا مقدمہ ہے کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں اور وہ صرف ایک بار پیش ہوئے ہیں. یار یہ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے, یہ کورٹ کی ویکنس ہے. آپ بلکہ جواب دیں کہ آپ 7 ماہ میں ایک آدمی اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا کیا. سملرلی اگر نواز شریف کوئی چیزیں کر رہے تھے تو بھی یہ اس وقت کی کورٹ بتایا کہ آپ نے کیا کیا. آئی تھنک دا بک اسٹاپس ود دا کورٹ, ناٹ ود دا ایکیوزڈ. ٹھیک ہے, کورٹ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی. خرم دستگیر صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لگ اس طرح رہا ہے, زیادہ تر میری جو تجزیہ کاروں سے بات ہوئی ہے, ویسے تو 2 سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ یہیں پہ موجود ہیں, لیکن لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کی حکومت نے تمام تر امیدیں جو ہیں وہ اس توشہ خانہ کیس سے لگائی ہوئی ہیں کہ خان صاحب کی نااہلی اگر ہوئی الیکشن سے پہلے تو اس کیس کے اندر ہوگی. بٹ دا وے ہی از ہینڈلنگ اٹ, خان صاحب مطلب ہی از یوزنگ ایوری کارڈ ان ہز پاکٹ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. تو اگر کورٹ بھی اس طرح جس طرح مالک صاحب فرما رہے ہیں کہ کورٹ کو کے اوپر اونس آتا ہے, تو اگر کورٹ سے یہ سب کچھ نہیں کرتا تو آپ کے پلان میں ڈسرپشن نہیں ہو جائے گی؟ لیکن اس سے پہلے نواز شریف کے بارے میں مالک صاحب نے فرمایا اس کی درستگی ضروری ہے. نواز شریف کا ریکارڈ تو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنے کا ہے. وہ بطور وزیر اعظم جونیئر افسروں کی جی آئی ٹی میں پیش ہوئے پورے خاندان کے ساتھ. پورے سپریم کورٹ کا جتنی دیر کیس چلا وہ پیش ہوتے رہے, اور اپنی کنوکشن کے بعد بھی جو کہ انتہائی ناحق اور ناانصافی پر مبنی تھی, وہ 2018 کے موسم خزاں میں تقریباً 250 پیشیوں میں نیب عدالت کے سامنے پیش ہوئے. تو نواز شریف کا پریزیڈنٹ تو یہ ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ عدالت کی اجازت سے اور حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے, اور جو انہوں نے انڈرٹیکنگ تھی وہ یہی تھی کہ جب ان کے ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اور یہ کہنا کہ خرم صاحب کتھا کلامی کی معذرت, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے نا سر, یہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ گئے اور اب کتنے سال ہو گئے لیکن واپس نہیں آئے. یہ بھی تو انہوں نے سنیے جی تو نہیں جی, لیکن جو بات مالک صاحب کہہ رہے ہیں میں اس حد تک ان سے بالکل متفق ہوں کہ جو سلوک عدالتوں نے نواز شریف سے کیا ہے, ان کو مفرور قرار دیا ہے, ان کی جائیداد کی کرکی کے نوٹسز جاری کیے ہیں, ان کے تمام جو بھی لیگل ریمیڈیز تھیں جو عدالت کے پاس تھیں وہ نواز شریف کے بارے میں تو پوری استعمال ہوئی ہیں, کرکی بھی ہوئی ہے ان کی جو ہے وہ. لیکن یہ ایشو کہ جی یہاں عمران خان تو لاڈلے ہیں اور لاڈلے رہیں گے غالباً کچھ عرصے تک, کہ ان کے اوپر پاکستان کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. اور یہ صرف توشہ خانہ کیس نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کو 2014 سے لے کر آج تک انہوں نے کس طرح لٹکایا ہے کہ ہر سٹیج کے اوپر ان کے پاس وکلاء کی اتنی بڑی ٹیم موجود تھی. وہ کبھی ایک فیصلے کو ہائی کورٹ میں, دوسرے کو سپریم کورٹ میں, پھر ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے پورا پنگ پونگ کھیلا قانون کے ساتھ اپنے آپ کو فورن فنڈنگ کیس سے بچانے کے لیے, اور ابھی تک وہ اس سے بچ رہے ہیں کامیابی سے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی نواز شریف کا بھی اور دونوں برابر کے برے ہیں اینڈ پاکس آن آل دیئر ہاؤسز, میری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف کے ریکارڈ میں, جو کہ عمران خان کے ریکارڈ میں نہیں ہے, وہ 150 پیشیاں ہیں, وہ جی آئی ٹی میں پورے خاندان کے ساتھ پیشی ہے, سپریم کورٹ میں پیشی ہے, وہ تو بہت پیش ہوئے ہیں کمپیئر ٹو عمران خان. تو ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور اس کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. خواجہ حارث صاحب کو بھی اکنالج کریں نا, مطلب وہ تو میاں صاحب کے ساتھ بھی رہے, آج خان صاحب کے ساتھ بھی, ان کو بھی تو اکنالج کریں. خیر آگے ذرا میں چلتا ہوں. دیکھیے وکلاء پروفیشنل ہیں, لیکن عمران خان کو عدالت میں جو جواب دینا ہے توشہ خانہ کا, لیکن ان کو اصل میں یہ جواب دینا ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جو دوسرے ممالک نے ایک آنر دیا تھا, عزت دی تھی, آج تک دوسرے وزرائے اعظم نے وہ تحفے جو ہیں وہ لیے اپنے پاس رکھے, لیکن کسی نے کاروبار نہیں کیا کہ جو ان کو ریاست کے تحفے ملے ہیں ان کو بیچنا شروع کر دیں. چلے ٹھیک ہے. متی بھائی, یہ ساری جو ڈسکشنز ابھی ہو رہی تھیں, ایک تو مالک صاحب نے یہ پن پوائنٹ کیا کہ کورٹ کے اوپر یہ جاتا ہے, کورٹ کے اوپر اونس جاتا ہے, کیوں نہیں؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 ماہ میں ایک دفعہ آئے ہیں, تو یہ تو آپ نے لے کر آنا ہے, آپ نے ملزم کو یہاں پہ اپنے پاس پیش کرنا ہے. ایک اس کا, اور دوسری کمپیریزن اس کا پیناما کے حوالے سے جو سپیڈ اور اسٹرینتھ ہم نے وہاں دیکھی تھی,
وہ یہاں پہ مسنگ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ کو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی فیصلہ کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، مگر جب ایک حکومت کسی ملزم کے وارنٹ گرفتاری کے اوپر بھی عمل نہیں کرا سکتی تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ کیا کورٹ کے پاس کوئی فورس ہے، کوئی ٹینک ہیں، کوئی ٹریکٹرز ہیں کہ جن سے اٹھا کے وہ ملزم کو عدالت میں لائے گی؟ نہیں۔ تو میرے خیال میں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مقدمہ بنانے والے ادارے ہیں، جو مقدمے کی تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، جو مقدمے کو ثابت کرنے والے پروسیکیوشن کے ادارے ہیں، جب تک وہ تمام لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ایک جج صبح گھر سے اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ کے کیا فیصلہ دے گا، کس کے خلاف فیصلہ دے گا؟ تو میرے خیال میں صرف عدالت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور ویسے بھی منصور بھائی آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں یہ وہ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے، ہمارے ملک میں حکومت بھی ہے، ہمارے ملک میں عدلیہ بھی ہے، ہمارے ملک میں آزاد صحافی بھی ہیں ہم جیسے، مگر اصل میں کیا یہ ادارے اپنا کام ہم کر رہے ہیں؟ کیا اصل میں کوئی اور قوت نہیں ہے جو پیچھے سے ڈوریں ہلاتی ہیں؟ اور کیا اب وہ قوت اچانک غائب ہو گئی ہے اور ہم بیٹھ کے عدالتوں کی کارکردگی ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت کی کارکردگی ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں کہیں پہ فیصلہ نہیں ہوا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا؟ ایگزیکٹلی، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ایک اس کی فورتھ ڈائمنشن نہیں ہے؟ یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں تو کیا ایک فورتھ ورچوئل پلر نہیں ہے اس ملک میں جس کو ہم براہ راست بات نہیں اس کے حوالے سے کر سکتے؟ ہم تجزیے کے اندر 3 آئینی اداروں کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو ریئل ورچوئل پلر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر ہم کتنی بات کرتے ہیں؟ میں اس پہ کامنٹ لیتا ہوں۔ اور پاناما کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو پاناما میں بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کہ عدالتیں اپنی آزادی اور اس کے ساتھ فیصلے تو نہیں کر رہی تھی، تو یہ کہنا کہ پاناما میں انہوں نے جلد فیصلے کیے اور ابھی آہستہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ کمپیریزن بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی وہ کورٹ نہیں تھی اور شاید اب بھی وہ کورٹ نہیں ہے۔ شاید موجودہ عدالتیں جو ہیں ابھی تک وہ ذہنی طور پہ وہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہی کہ شاید وہ فیصلے کر بھی سکتے ہیں۔